الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اعتكف إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قرآن کریم کی ایک آیت کا مختصر سا ٹکڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ جو آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس کے اندر ایک سوال کا جواب ہے. دنیا کے اندر مذہب اسلام میں خاص طور سے اور دوسرے لوگوں کے اندر عام طور سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح لوگ سدھر جائیں، ہمارا معاشرہ کیا ہو جائے، سدھر جائے. بہت بڑے بڑے اجتماعات، جلوس اور بہت ساری انجمنیں اس پر کام کرتی ہیں کہ کسی طریقے سے معاشرے کی اصلاح ہو جائے، کسی طریقے سے معاشرہ درست ہو جائے. لیکن اتنے کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد جلسوں کے اندر تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ خرچ کیے جاتے ہیں، کتنے لاکھ روپے لگا دیے بھائی، 1.5 لاکھ روپے لگ گیا، 2 لاکھ روپے لگ گیا. زیادہ بڑا ہوتا ہے اجتماعات کو دیکھا جائے تو ان کے اندر کروڑوں کے اندر پیسے لگتے ہیں اور روپے لگ جایا کرتے ہیں، لیکن فائدہ اور اس کا اثر جس کے لیے وہ کیا گیا تھا کچھ بھی نظر نہیں آتا. آخر یہ کیوں ہے؟ سوال کیا ہے؟ اتنے لاکھوں اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد جس چیز کے اوپر خرچ کیے جا رہے ہیں اس میں کامیابی کیوں حاصل نہیں ہوتی؟ ہمارا سوال یہ ہے. انسان کسی بزنس کو اسٹارٹ کرتا ہے، اس میں خرچ کرتا ہے، انویسٹ کرتا ہے، تو وہ اس لیے خرچ کرتا ہے تاکہ مجھے اس کا نفع حاصل ہو جائے، مجھے اس سے روزی حاصل ہو جائے. اس وجہ سے وہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں اس کے اندر خرچ کر دوں. لیکن اگر اس کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آنے لگے کہ اس نے خرچ کیا 1.5 لاکھ روپے اور لاس ہو کر کے وہ پہنچا کہاں 1 لاکھ روپے بچے اس کے پاس بیچارے کے، تو وہ کیا کہے گا؟ یار کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آیت گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی رگ کے اوپر، انسان کی دم کے اوپر انگلی رکھ دی ہے، جس کو کہتے ہیں نا کہ دکھتی رگ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا. اور بعض مرتبہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جلے پہ نمک چھڑک رہا ہے، یہ وہی ہے. قرآن کریم نے کہا ہے
یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہو، علیکم انفسکم، تمہارے اوپر جو چیز ضروری ہے، جو چیز تمہارے اوپر لازم ہے، وہ صرف تمہارے اپنے نفس ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے یہی آیت پڑھی اور اس کی تفسیر کرنا شروع کر دی۔ خلیفہ اول ہے، آپ کی خلافت کا زمانہ ہے، فوراً تیش محل کہنے لگے کہ لوگوں اس آیت کا مطلب کیا سمجھ بیٹھے ہو؟ یعنی کہ اس آیت کا مطلب جو ہمارے ذہن میں بھی آتا ہے اور دوسروں کے ذہن میں جو سمجھنے والے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہی آئے گا۔ مطلب یہ سمجھ میں آئے گا، اللہ نے کہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر تمہارے نفس ہی لازم ہے۔ یعنی اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ کسی کو اچھائی کا حکم کر رہے ہیں، تو آپ کو پہلے اس کو کرنا ہوگا، اس کے بعد آپ دوسروں کو تاکید کریں گے اور دوسروں کو تبلیغ کریں گے۔ اگر دیکھا جائے اس آیت کے ظاہری اعتبار سے تو پتہ چلتا ہے تبلیغ کے اندر عام طور سے جو حضرات آتے ہیں ان میں تو بہت سارے، کیا کہوں، گنہگار بھی ہوتے ہیں، فاسق بھی ہوتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قصوا الشوارب واعفوا اللحى، کہ اپنی مونچھوں کو کتراؤ اور اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ جماعت میں زیادہ تر کون آتے ہیں؟ بہت کم تعداد ایسی آپ کو ملے گی پوری آل ورلڈ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا کے اندر، جن کے اندر تمام کے تمام باشرہ موجود ہوں گے۔ تو اگر ہم لوگ ان کو یہ بات کہنا شروع کر دیں گے کہ بھائی قرآن کریم نے تو صرف یہ بات کہی ہے علیکم انفسکم، کہ تمہیں پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اس کے بعد اب تم آگے تبلیغ کرو گے، تو کیا کوئی تبلیغ والا بچے گا؟ گنے چنے حضرات بچیں گے جو صرف باشرہ ہوں گے، ان کا لباس، ان کا چہرہ، ان کا اگر اندر زیادہ جائیں گے تو شاید وہ بھی نہ بچیں۔ ہم جیسے تو بچے گا ہی نہیں، پھر ہم جیسے بھی نہیں بچے گا، پھر یہ بھی گارنٹی ہے۔ بہت کم چند گنے چنے لوگ ایسے نظر آئیں گے جن کو ہر طریقے سے اور جو ہر اعتبار سے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو سوال بنتا ہے کہ بھائی حضرت صدیق اکبر کے سامنے جب لوگوں نے یہ بات کہی کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم دوسروں کو تبلیغ کرنا چھوڑ دو، دوسروں کو اچھائی کا حکم کرنا چھوڑ دو، دوسروں کو برائی سے روکنا چھوڑ دو، تو کیا معاشرہ صحیح ہوگا یا درست ہوگا؟ معاشرہ بگڑے گا، خراب ہوگا، بہت زیادہ خرابیاں اس کے اندر آ جائے گی، جو اب تک چل رہی تھی وہ اس سے ڈبل ہو جائے گی۔ باپ کے ماتحت میں اس کی اولاد ہے، اب باپ خود بیچارہ داڑھی نہیں رکھتا، بیٹا اور آگے بڑھ کر کے کام کر رہا ہے، داڑھی تو اس کی پہلے نے میرے باپ نے نہیں رکھی، میں کیوں رکھوں؟ میں کسی کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں بھائی، ناراض نہ ہونا اس بات سے۔ تو سامنے والا جب اس کا بیٹا ہوگا وہ کیا کام کرے گا؟ وہ آگے چل کر کے ڈرنک لگا رہا ہوگا، کوئی چرس پی رہا ہے، کوئی بھانگ پی رہا ہے، کوئی ہیروئن پی رہا ہے، عجیب عجیب طرح کے نشے دنیا میں موجود ہیں سب طریقے کے۔ اگر اس کا باپ اس کو کہنے لگے، وہ کیا کہے گا اپنے باپ کو کہ بس ابو رہنے دو، خاموش رہو، آپ کو مجھے تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود تو کرتے نہیں ہو۔ تو معاشرہ سدھر جائے گا، بگڑ جائے گا؟ پتہ چلے گا کہ معاشرہ بگڑ جائے گا اس اعتبار سے اگر ہم آیت کے ظاہر کو دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، غزوہ احزاب کے موقع پر، اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ آپ خندق کھودیں۔ آپ تو لیڈر تھے، اور لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ حکم دے دو کام ہو جائے گا۔ ابھی آپ کے منتری وغیرہ جو ہوتے ہیں تھوڑا سا آرڈر کرتے ہیں، آپ کے پردھان جو گاؤں وغیرہ کے اندر ہوتے ہیں تو دوسرا آدمی آ کر کے کام کر کے نکل جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہمارے لیے بچاؤ کا جو ذریعہ ہے
وہ سب سے بہتر ذریعہ یہ رہے گا کہ ہم لوگ ایک گڑھا کھودیں. یہ مشورے سے بات طے ہوئی تھی. خندقیں کھودی گئی، بہت گہری گہری خندقیں کھودی گئی کہ جن کے اوپر سے گھوڑا بھی اگر ٹاپ لگانی چاہے تو وہ اس کو پار نہ کر سکے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اتنا ہی حصہ لیا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا تھا کہ بھائی 5 فٹ گہرائی میں 5 فٹ چوڑائی میں جتنا بڑا گڑھا میں کھود رہا ہوں آپ کھود رہے ہیں مجھے بھی اتنا ہی چاہیے. ورنہ صحابہ کرام تو ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم دے دیتے نہیں. کسی کو چونکہ بھی اجازت نہیں تھی، اجازت تو تھی بہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کہ بھائی کوئی بھی کہہ سکتا ہے، لیکن کسی کو اتنی گنجائش نہیں تھی کہ بھائی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دے. کسی کی ہمت ہی نہیں ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے آگے کہ بھائی آپ کو یہ کہہ دے کہ رسول اللہ آپ نے تو ہمیں حکم دے دیا، آپ خود تو کرتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا اور آپ کتنی نمازیں پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ 5 نمازیں تو یہ فرض ہے ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد یہ آپ کے اوپر الگ سے فرض کر دی گئی. چاشت، اشراق، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الگ سے نمازیں اپنے اوپر خود عائد کر رکھی تھی، کیونکہ اس سے انسان کی جو بات ہوتی ہے اس کا اثر زیادہ تر پڑتا ہے کہ جب میں 8 نمازیں پڑھوں گا اور اس طریقے پر پڑھوں گا کہ بھائی میں نے اپنے اوپر گویا کہ یہ لازم کر لیے، تو سامنے والے کو اگر میں 8 کی بجائے صرف 5 کا حکم دوں گا تو اس کا اثر زیادہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غزوہ یہ خندق کھودنے کے لیے کہہ دیا تو صحابہ کرام نے کام شروع کر دیا. وقت آتا ہے، بہت شدت کی بھوک، تپش، دھوپ بہت زیادہ، صحابہ کرام پریشان ہیں، چاروں طرف پانی کا کوئی انتظام نہیں ہے. صحابہ کرام بلک رہے ہیں اور اپنے آپ کو برداشت کر رہے ہیں. کیا کریں بھائی، جان بچانی بھی ضروری ہے. ورنہ کفار مکہ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو تکلیفیں دی ہیں، انسان اگر ان کو دل کی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دے اور سننا شروع کر دے دل کے کانوں سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹھے بیٹھے خون کے آنسو روئے گا. اٹھاؤ تو ذرا تاریخ کو، اٹھاؤ ذرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو. وہی طائف جس کو آج سب سے بہتر شہر کہا جاتا ہے عرب کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس کس طرح کے عظیمات اور آپ کو تکلیف دینے کے کیا کیا ذرائع اختیار کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتیاں مبارک آپ کی خون سے لہو لہان ہو جایا کرتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی خون سے بھر جایا کرتی تھی. تو یہ کیا کم تھی؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہاں پر خندق کھود رہے ہیں تو بیچارے اب بھوک سے پریشان ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، کچھ کھانے کا انتظام بھی نہیں ہے. اور یہاں تک لوگوں کی بات پہنچ گئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کہ بیچاروں نے اپنے اپنے پیٹ پر پتھر باندھنے شروع کر دیے. انسان کے دماغ میں سوال ہو سکتا ہے کہ یار ابھی تو کھانے پینے کی کوئی چیز بھی نہیں ہے اور طاقت بھی نہیں ہے، جب کھانا پینا نہیں ہے تو پتھر باندھ کیسے لیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ وہ تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ جس کے اوپر سے گزرتی ہے. دراصل انہوں نے لکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب انسان اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا ہے، اگرچہ اس کے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی پیٹ کو تھوڑا سا سہارا ملتا ہے تو اس کی کمر سیدھا ہو جایا کرتی ہے. تو صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا کہ میں نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے، دوسرے نے دکھایا میں نے بھی ایک باندھ رکھا ہے، تیسرے نے دکھایا. ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ تمام صحابہ کرام کے پیٹ پر پتھر بن چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ نے جب اپنی قمیص مبارک کو پیٹ سے اوپر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. یہ وہ ذات ہے جس نے ہم جیسے نااہلوں کے لیے اتنی کوششیں کی ہیں، اتنی دعائیں کی ہیں اور مرتے دم تک یا ربی امتی یا ربی امتی کی صدا لگائی ہیں، اور ہم ہیں کہ ایک حکم پر اس کے عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے. رمضان کا روزہ یہ فرض ہے، فرض روزہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو اٹھائیں اور دیکھیں اور پرکھیں
تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں ملتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام بیس کے کم از کم 3 روزے نہ رکھے ہوں۔ اور یہاں تک لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، جمعے کا روزہ بھی رکھ لیا کرتے تھے، گویا کہ ہر ہفتے الگ سے اور ایام بیس کے روزے الگ سے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ ہیں کام کرنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیے، جو بتلائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں پہلے خود ان پر عمل کر کے دکھایا ہے کہ لوگوں تم بھی کرو، اور اس سے آگے بڑھ کر کے بتلایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، بہت جذبہ تھا صحابہ کرام کے اندر، بہت کوششیں کرتے تھے کہ جس طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں ہم بھی اسی طریقے پر کرنا شروع کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر افطار کیے 2 دن کے روزے رکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 دن افطار یہ کھانا نہیں کھاتے اور آپ روزے رکھ لیا کرتے ہیں مسلسل 48 گھنٹے کا روزہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو کرنے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھنا شروع کر دیا کہ ہم بھی رکھیں گے۔ آپ کو معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو تم میری طرح نہیں ہو، تم یہ روزہ مت رکھا کرو، تم صرف اگر روزہ رکھنا ہے صوم داؤدی رکھا کرو، ایک دن روزہ رکھ لیا، دوسرے دن چھوڑ دیا، پھر تیسرے دن رکھ لیا، اس طریقے پر روزہ رکھ لیا کرو۔ ادھر اتنی سہولت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اتنی مشقتیں جھیل رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، ان واقعات کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی حکم دیے ہیں خود اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ ایک مرتبہ آواز فرما رہے تھے کھڑے ہوئے، اتفاق کی بات ہے کہ اس میں جو بیان چل رہا تھا وہ حضرت کا بیان یہ تھا کہ بیواؤں کی شادیاں کراؤ۔ بیوہ جو عورتیں ہوتی ہیں بھائی، ایک تو بڑھاپے کی حالت میں بیوہ ہوئی ہے، چلو خیر وہ تو اب ختم ہو چکی ہے، زیادہ کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو عورتیں 20 سال 30 سال 35 سال کی عمر میں بیوہ ہو جاتی ہیں یہ تو بیچارے رول جاتی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ تو حضرت تھانوی بیان کر رہے تھے کہ بیواؤں کی شادیاں کرایا کرو۔ فوراً سے جیسے یہ بات کہی تو خود ذہن میں آیا کہ اشرف جو بات زبان سے نکل رہا ہے خود عمل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ فوراً بیان کو روکا اور فوراً گھر مسجد سے نکلے اور جا کر گھر پہنچ گئے۔ وہاں دربان کو بلایا، جو گیٹ مین ہوتا ہے، گیٹ کیپر ہوتا ہے، اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی تیری شادی ہوئی بھی ہے؟ اس نے کہا جی میری شادی تو ہو گئی تھی لیکن میری بیوی نہیں ہے، فوت ہو گئی ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس نے کہا کہ نکاح کرے گا؟ کہ جی ہاں ٹھیک ہے کر لوں گا۔ انہوں کو چل ٹھیک ہے، بس فوراً وہاں پہ اسے بلایا بٹھایا، نکاح پڑھایا کہ جاؤ میری بہن کو اپنے گھر سے لے کر کے آ جانا، اپنے گھر لے کر کے چلے جانا۔ حضرت تھانوی دوبارہ بیان کرنے کے لیے آئے، جیسے ہی یہ بیان ختم ہوا فوراً ایک شخص مجمع کے اندر سے کھڑا ہوا کہ حضرت ایک بات معلوم کرنی تھی، بات یہ معلوم کرنی تھی کہ آپ نے بیان دیا ہے کہ بیواؤں کی شادی کرانا چاہیے، خود آپ کے گھر میں آپ کی بہن موجود ہے جو بیوہ ہے اور آپ نے کئی دن سے اس کی شادی نہیں کرائی ہے۔ کیسا جواب دیا ہے حضرت تھانوی کو؟ آپ کے گھر میں آپ کی بہن موجود ہے، وہ بیوہ ہے، اور آپ یہاں منبر پر کھڑے ہو کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بیواؤں کی شادیاں کراؤ۔ تو جب آپ خود اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں تو پھر دوسرے کو کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی جان آپ کی بات بالکل بجا ہے، میں جانتا ہوں، لیکن جو آپ نے بیان کے درمیان جو وقفہ دیکھا ہے وہ وقفہ وہی ہے جس میں میں اپنی بہن کا نکاح کر کے آیا ہوں اور گواہ موجود ہے، وہ کھڑا ہوا ہے، اس سے جا کر کے معلوم کر لوں۔ فوراً دربان نے کہا کہ جی ہاں ان کی بہن کا نکاح مجھ سے کر دیا گیا ہے، میرے نکاح میں ان کی بہن آ چکی ہے، وہ آج سے میرے زوجہ میں اس کو اپنے گھر لے کر کے جاؤں گا۔ تو یہ ہوتے ہیں اللہ والے، بہت زبردست ایسے ایسے واقعات، ان سے کتابیں بھری پڑی ہیں، بہت بہترین اس طرح کے واقعات ملیں گے آپ کو زندگی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھاتے ہوئے جو مصلی پہ موجود تھے، ابھی تکبیر ہوئی اور آپ نیت باندھنے ہی والے تھے، فوراً نکلے اور اپنے گھر کے اندر چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد واپس آئے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے معلوم کیا یا رسول اللہ
آج سے پہلے آپ نے کبھی ایسا عمل نہیں کیا کہ تکبیر ہوئی ہو اور آپ نکل کر کے چلے گئے ہو پھر دوبارہ آ کر کے نماز پڑھا دی ہو. ایسی کیا وجہ تھی ہمیں بتائیں. اگر ہماری مدد کرنے کی ضرورت ہوئی تو ہم کریں گے, کسی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہم تیار ہیں. صحابہ کرام تو جانثار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیاروں, میرے پاس 7 درہم موجود تھے, اشرفیہ موجود تھی میرے پاس. میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ محمد یہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے مصلی پر اور اس کے گھر کے اندر ضرورت سے زائد سامان موجود ہو اور وہ اسی گھر کے اندر رکھا رہے. یعنی وہ میری ضرورت کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صدقہ کرنے کے بعد پھر نماز پڑھائی. لیکن یہاں سے پھر ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے ان واقعات سے کہ بھائی ہم تبلیغ کریں کہ نہ کریں. حضرت تھانوی نے خود لکھا ہے کہ اگر انسان تبلیغ نہیں کرے گا, بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ تبلیغ جب کرتا ہے اور لوگوں کی کڑوی کثیر اس کو سننے کو ملتی ہے تو وہ خود اس پر پہلے عمل کرتا ہے, پھر جا کر کے دوسروں کو تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو اس سے وہ اور بھی پکا ہو جایا کرتا ہے. امکان زیادہ تر اسی کا ہوتا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو, اپنے ماتحت جتنے بھی ہوں, تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور دوسرے کی فکر ہمیں دوسرے نمبر پہ کرنی ہے, پہلے اپنے اندر ڈالنے کی کوشش کرنی ہے. زیادہ تر جو اپنے اندر بھرا جائے گا اس کے ذریعے سے ہم جب بات کریں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر زیادہ تر ہوگا. اب چونکہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اعتکف ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ بھی ختم ہونے کو ہے اور پرسوں سے انشاءاللہ تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا. میں نے شروع رمضان میں بتایا تھا کہ رمضان کے 3 عشرے ہوتے ہیں. شہر اول رحمت و اوسط مغفرہ, کہ پہلا مہینہ یہ عشرہ رحمت کا, ووسط مغفرہ, اور درمیان کا جو عشرہ ہوتا ہے یہ مغفرت کا ہوتا ہے, وآخرہ عتق من النار, اور آخر کا جو عشرہ ہوتا ہے یہ جہنم سے خلاصی کا ہوتا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جتنے بھی جہنمی ہوتے ہیں ان کے اوپر تخفیف کر دی جاتی ہے, اور جو ویسے مومنین وغیرہ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑے بخشش کے فیصلے فرماتے ہیں. اس عشرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کے بعد صحابہ کرام ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن تمام کے تمام سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اعتکاف ہے کیا؟ اعتکاف کا معنی ہے کسی جگہ ٹھہرنا, رکنا. اصطلاح میں اس کو کہا جاتا ہے خاص وقت کے لیے, خاص مدت تک, خاص ایام کے اندر کسی جگہ پر ٹھہرنا. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اعتکاف کہا جاتا ہے. مثلا مرد ہے تو اس کی خاص جگہ کیا ہے؟ مسجد ہے, کہ وہ مسجد میں آ کر کے اعتکاف کرے. اور عورت ہے تو وہ اپنے گھر کے کسی ایسے کونے میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے اس کو خاص کر لے, اور یہ اس کے لیے بھی سنت ہی ہے کیونکہ ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کی حالت میں اعتکاف کیا غفر له ما تقدم من ذنبه, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں جو اس نے پیچھے کیے ہوں اور جو آگے ہوں گے. کسی کمپنی نے اتنا بڑا آفر دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے اعتکاف کیا 10 دن کی بات ہے, صرف جس نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں اس اعتکاف کی روایت کے اندر زیادہ تر رجحان ہے, آپ کو دوسری روایت کے اندر جو ملے گا صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر یہ کبیرہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں. بس تھوڑی سی ایک پابندی ہے. پابندی کیا ہے کہ انسان کو 20 تاریخ سورج غروب ہونے سے پہلے, رمضان المبارک کی 20 تاریخ سے لے کر سورج غروب ہونے سے آپ عید کا چاند دکھنے تک مسجد کے اندر رہیں گے.
مسجد کے اندر رہ کر کے آپ کو ایک کتنا زبردست ماحول ملا، آپ لوگوں کی گالم گلوچ سے بچ کر کے مسجد کے اندر آ گئے۔ دوسرا فائدہ آپ کا کیا ہوگا، اس دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان اعتکاف کی حالت میں اس کو وہ ثواب ملتے رہتے ہیں جو اعتکاف کے بغیر وہ کام کرتا رہتا تھا۔ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن میں نے اس کا دیکھا ہے۔ سمجھ میں کیسے آئی ہے؟ محدثین نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب مسجد سے باہر ہوتا ہے، اگر کسی اس کے ریلیٹیو کا، کسی رشتہ دار کا انتقال ہو جائے تو فوراً کہاں جاتا ہے؟ اس کی تدفین کے لیے جاتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کی باز پرس کے لیے جاتا ہے اور اس کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے۔ اور جب وہ مسجد سے باہر ہوتا ہے تو صدقہ خیرات جتنے وہ کام کرتا رہتا ہے۔ اب مسجد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کو باؤنڈ کیا ہے 10 دن کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے لیے وہ تمام نیکیاں لکھتے رہتے ہیں جو رمضان کے یہ اعتکاف کے علاوہ کرتا رہتا۔ یعنی کہ اگر وہ رمضان کے علاوہ، اعتکاف کے علاوہ وہ صدقہ کرتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں اس کو بغیر کیے ثواب عطا کر رہے ہیں۔ وہ رمضان کے علاوہ جب وہ اعتکاف سے باہر تھا تو وہ لوگوں کی عیادت کرتا تھا، تو یہاں پر اس کو بغیر کیے یہ تمام چیزیں حاصل ہو رہے ہیں، اس کو ثواب مل رہا ہے۔ تیسری بات، انسان جب ان ماحول میں رہتا ہے تو نمازوں کی پابندی اور بڑھ چڑھ کر کے تسبیحات کا، اور جب وہ سوچتا ہے کہ یار میں اکیلا بیٹھا ہوں، خالی اوقات میں کیا کروں، سب سے بہترین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اعتکاف میں رہتے ہوئے، اعتکاف ایسی حالت میں کہ جس وقت شب قدر آتی ہے وہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ اگر انسان اعتکاف کی حالت میں مسجد میں سو رہا ہے، نہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ وہ تسبیح پڑھ رہا ہے، نہ وہ کچھ اور کام کر رہا ہے، لیکن وہ سو رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے کہ وہ 10 دن سے اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے، اور شب قدر کی کہاں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر، وہ شب قدر جس کے بارے میں کہا گیا ہے خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، وہ شب قدر 21ویں رمضان، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں تاریخ کو آ سکتی ہے۔ زیادہ تر تاخاتم اس کا امکان ہوتا ہے۔ تو بغیر کیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا نواز رہا ہے کہ جس کا کوئی کہا نہیں جا سکتا، اس کا بدل موجود نہیں ہے، تو پھر انسان اتنا پیچھے کیوں ہے؟ تو اس میں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ۔ بعض مرتبہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ بھائی ایک آدمی بیٹھ رہا ہے بس کوئی بات نہیں ہے، یہ تو صرف سنت علی الکفایہ ہے۔ میں مانتا ہوں کہ اس کے کرنے سے سب کچھ ختم ہو جائے گا، کہ بھائی سب کو ضرورت نہیں ہے ثواب کی، ہر ایک کو اپنے اپنے اعتبار سے ثواب کی ضرورت ہے۔ وہ کوشش کرے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، 4 ہو جائے 5 ہو جائے، وہ جتنے چاہے ہو جائیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا کرتا، لیکن بیٹھنے کی کوشش ضرور کریں۔ اور ہاں، اگر پوری مسجد کے اندر، پورے محلے کی مسجد کے اندر کوئی بھی ایک انسان بھی اعتکاف میں نہ بیٹھ سکا تو تمام بستی کے اوپر وبال آ سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے اس کی پکڑ آئے گی، تمام بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اب یہ آپ کا ذمہ بنتا ہے کہ آپ کتنے آدمیوں کو بٹھانا چاہتے ہیں، کتنے بیٹھیں گے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اس کے کام کو 1-2 دن کے لیے میں انجام دے دوں گا، اگر آپ تقسیم کر لیں، میں سمجھتا ہوں اس کے آدھے دن کی ڈیوٹی بھی آپ کے حصے میں نہیں آنے والی۔ یہ کوئی اتنا بہت بڑا کام نہیں ہے کہ بھائی ساری ضروریات ایک ہی دن کے اندر، جب انسان کسی تکلیف میں پھنس جاتا ہے تب بھی وہ بستر پر آرام سے بیٹھتا ہے۔ اللہ کے بندوں، کم از کم یہاں یہ سمجھ لینا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عبادت میں بیٹھ رہا ہوں، اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بڑھ چڑھ کر کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ ہمیں رمضان المبارک کے جو ایام رہ رہے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، رمضان المبارک کی تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔